میرا شاہ صاحب کوشچن یہ ہے کہ جس زمانے اور وقت میں ہم جی رہے ہیں، ہر زمانے کا ایک فتنہ، ہر زمانے کا ایک چیلنج وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. آج شاہ صاحب بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی وہ انسان کو ریپلیس کر رہی ہے، اور یہ سپیڈ، جو ٹیکنالوجی کی سپیڈ ہے، یہ اتنی تیز ہے کہ اس کے ساتھ میچ کرنا بڑا مشکل ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ تھوڑے سے ایرر ہیں، آنے والے وقت میں کہا جاتا ہے ایرر فری ہو جائے گا. اس فتن کے دور میں اسی ٹیکنالوجی پہ ہمیں ایک جنگ ملتی ہے، جس جنگ کو ففتھ جنریشن وار کہا جاتا ہے. میرا ملک، میری امت اس جنگ کو بھی فیس کر رہی ہے. شاہ صاحب، آپ کی آنکھ کیا دیکھتی ہے آنے والے زمانوں میں؟ یہ جو جنگ کا تصور بدل گیا ہے، اب اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک وار فیس کرنی پڑتی ہے، اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ پہ ایک وار فیس کرنی پڑتی ہے. اس وار میں امت مسلمہ شاید ٹیکنالوجی بنانے والی بھی نہیں ہے. ہم کیا ون کر سکیں گے اس وار میں؟ دیکھیے، جب بھی کبھی اس موضوع پہ بات ہوئی کسی محفل میں بھی، تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں بیک وقت دو چیزیں کام کر رہی ہیں. ایک تو قانون فطرت ہے، وہ بڑا سمپل اور سیدھا ہے، تو عالم الاسباب میں رہنے والے تمام لوگوں پر وہ اپلیکیبل ہے کہ آپ گندم بوئیے، گندم کاٹ لیجئے، جیسا کرتے ہیں ویسا بھر دیجئے. یہ تو سیدھا سیدھا پرنسپل ہے. اب یہ لا آف نیچر کے بھی آگے 4 حصے ہیں کہ ان 4 کمپوننٹ جب یہ مل جائیں تو لا آف نیچر بن جاتا ہے. وہ اس پہ اگلی نشست میں یا اس سے اگلی نشست میں بات کر لیں گے، کیونکہ ٹاپک وہ لمبا ہے. سر، تو ایک یہ قانون فطرت ہے، اور دوسری چیز ہے جس کو ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائنز آف نیچر. رب تعالیٰ کے اپنے ڈیزائنز کیا ہیں. قانون فطرت میں تو ہم اپنے اعمال کو بھگتتے ہیں، اچھے یا برے، وٹ ایور دے آر. لیکن جو ڈیزائنز آف نیچر ہیں، اس کے پورے ہونے کے لیے رب تعالیٰ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کام کسی سے بھی لے لیتا ہے. اب جو کچھ چیزیں ہم تک احادیث سے، روایات سے پہنچی ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ دین کا غلبہ تمام کرۂ ارض پر ہو کے رہے گا، اور مسلمانوں کو فتح ہوگی بھی. تو یہ غلبہ ہو کے رہے گا دین کا، وہ ہونا ہے، اور رب تعالیٰ اس کے اسباب خود ہی پیدا کرے گا. جو کہ میں سمجھتا ہوں جن حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں، شاید وہ ہمیں جگانے کے لیے وہ تازیانے کا کام کر رہے ہیں. ہتھوڑا سر میں ہمارے پڑ رہا ہے کہ ہم آنکھ کھل جائے اور ہم سیدھی طرف کو چلے جائیں. جب بھی ہم آئندہ کے لیے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو گیس ورک سے کام نہیں لیتے ہم، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں ہمیشہ، پاسٹ پرفارمنس کو. تو ہمارے پاس ایک تقریباً 700 سال، اس میں بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک ہسٹری ہماری ایسی ہے جس سے سبق لے سکتے ہیں کہ یہ کام کبھی بھی مشکل نہیں تھا کہ مسلمان دنیا پر غالب آ جائیں. جب تک ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پکڑے رکھا ہے، اس پر کام کیا ہے، ہم دنیا پر چھائے ہوئے تھے، دنیا کو علم ہم سکھا رہے تھے. تو آج بھی یورپ کے ٹیلی ویژنس کے بہت سے پروگرام
ان میں ایک پروگرام تو BBC 4 پر سر ہر ہفتے آتا ہے کہ واٹ مسلمز ڈیڈ فار اس، سر تو اس میں وہ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس علم ہے، جہاں آج ہم پہنچے ہیں، جس ٹیکنالوجی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسڈ ہے اس علم پر جو ہمارے ہاتھ اسپین کو فتح کرتے ہوئے لگا تھا، حالانکہ بڑا خزانہ تباہ ہو گیا تھا آگ کی وجہ سے اور پانی میں جانے سے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آ سکا اس کو لے کر وہ آگے چلے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پکڑ کے، تو یہاں تک آن پہنچے ہیں جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ایسی ایک سرسری سے ذکر کے میں عرض کر دوں کہ ان کو امید یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس انہوں نے ڈیولپ کی ہے، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ کبھی بھی غلطی سے پاک نہیں ہو سکے گی۔ یہ کوئی میری پروفیسی نہیں ہے یا سر پیش گوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات ہم تسلیم سبھی کرتے ہیں کہ انسان کی عقل مکمل نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے، صحیح سر، اسی طرح اس کا علم ناقص ہے۔ تو عقل بھی ناقص، علم بھی ناقص، اس کے ذریعے سے جو چیز، جو پروڈکٹ بنے گی وہ کبھی بھی غلطی سے پاک نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو چونکہ گاڑیوں کا شوق ہے، اسی کا ذکر کر دوں کہ 4 سال پہلے، اس پر ریسرچ تو بڑی دیر سے ہو رہی تھی، لیکن 4 سال پہلے اس کا رزلٹ نکل آیا۔ تو BMW اور مرسڈیز انہوں نے کولیبریٹ کیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم ڈرائیور لیس کار بنا دیں۔ جیگور اس پر تقریباً کوئی 35 سال پہلے کام کر چکی تھی۔ انہوں نے جو تکنیک یوز کی تھی وہ یہ کی تھی کہ روڈ کے جو لائنوں کے ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں ان پر کیٹ آئیز لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے سر، ان کیٹ آئیز کے اندر چپس لگا دیے تھے ٹھیک ہے اور ریسیور گاڑیوں میں لگا دیا۔ ٹھیک ہے تو اب لندن سے انہوں نے گاڑی کو یہ انسٹرکشن دی کہ برمنگھم چلو، تو ایک بار اس کو موٹر وے پر M25 پر لا کے ڈال دیا انہوں نے گاڑی کو، تو وہ کیٹ آئیز اس کو گائیڈ کرتی چلی گئیں، ٹھیک ہے سر، اور وہ برمنگھم 120 مائلز کا ڈسٹینس ہے، وہ سر نیئرلی 200 کلومیٹر ہو گیا، وہ برمنگھم بغیر کسی ایفرٹ کے پہنچ گئے۔ سر، لیکن یہ 30-35 سال پہلے جیگور نے کیا تھا۔ اس کی بہت ایڈوانس فارم انٹروڈیوس کرایا BMW اور مرسڈیز نے، ٹھیک ہے سر، اور ان کا پورا یہ خیال تھا کہ وہ 4 سال پہلے 2015 کی گاڑی میں آپشن دے دیں گے کہ ڈرائیور لیس کار، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان کو ہی فالو کر رہے تھے چیکوسلواکیا کی ایک کمپنی ہے اسکوڈا کارز، تو ان کے یہاں یہ کام تو ڈرائیور لیس والا تو نہیں تھا، لیکن گاڑی کا کنٹرول زیادہ تر کمپیوٹر کے ذریعے تھا۔ تو ایک صاحب UK ہی میں کروز کنٹرول اپلائی کر کے موٹر وے پہ جا رہے تھے، وہ ایک جگہ انہیں بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ ڈس انگیج نہیں ہو رہا تھا کروز کنٹرول۔ اچھا جی، اس بیچارے نے اپنی ایفرٹ پوری کر لی جتنی کر سکتا تھا، پھر اس نے کانٹیکٹ کیا ہیلپ کے لیے اسکوڈا کو، اچھا جی، ایون دے کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ، اور ان دا مین ٹائم وہ بیچارے کی گاڑی جو تھی اٹ ریمڈ انٹو اے ٹرک اور اس میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ پروگرام ڈیلے کر دیا گورنمنٹ آف جرمنی نے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے اتنا بڑا رسک کی، تو وہ آج تک گاڑیاں انٹروڈیوس نہیں ہو پائی ہیں۔ سر، تو یہ ایرر کی جو بات آپ فرما رہے تھے وہ میں عرض کر دوں
کہ کروز کنٹرول ہم سبھی استعمال کرتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے موٹر وے پہ، لیکن وہ کمپیوٹر کی ذرا سی غلطی وہ ڈس انگیج نہیں ہوا اور اسی شاندار صوفی بزرگ گزرے ہیں. میں نے ان کے کلام کو نصاب میں پڑھا. میں نے گریجویشن کسی امتحان کے لیے مجھے بی اے کرنا پڑ گیا اور اس بی اے میں نے پنجابی رکھ لی. تو ان صوفی بزرگ کا ایک شعر اس میں کوٹڈ تھا. وہ بزرگ کا نام تھا حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. ان کا شعر تھا کہ چام چٹ منگوں انا آپ ہویوں آفتاب دا کوئی قصور نہیں. سورج تو نکلا ہوا ہے اور چمگادڑ کی آنکھ نہیں ہے. یہ ہماری معاشرے کی سماج کی آنکھ کب کھلے گی سر؟ سورج تو نکلا ہوا ہے، رحمت کا سورج، چمگادڑ ہم ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوپینین کہاں کہاں سے بلڈ ہو رہی ہے سر. قوم کی. سر ان ذرائع کے اندر ہمیں کچھ وقت لینا پڑے گا کہ آپ صرف ایک ہی ٹاپک کو لے کے نہ چلیے. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن اس کام پر بھی لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کہ لوگوں کو روشنی دکھا دیں. صحیح جی. آپ زیادہ دور مت جائیے. غالباً 63 یا 64 میں ہمارے یہاں ایک اردو جریدے کا اجرا ہوا تھا، منتھلی تھا وہ، اردو ڈائجسٹ. 65-66 میں ایک سلسلہ انہوں نے اس میں شروع کیا. نہایت خوبصورت سلسلہ تھا اور اس کا نام تھا عظمت کے مینار. اچھا. میں خود پڑھتا رہا ہوں اور کیا کیا اس میں مسلمانوں کے قصے ہوتے تھے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی نہیں تھی. وہ نکال دیا تھا انہوں نے، بڑی حقیقت کی زبان میں ذکر ہوتا تھا وہ. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالی تھیں اس سلسلے نے. عظمت کے مینار. عظمت کے مینار سر. بہت پیارے ہمارے اسلاف کے قصے ہوتے تھے اور لوگ خود اس سے نتائج اخذ کرتے تھے اور اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر لیتے تھے. تو یہ جو چمگادڑ کے اندھے ہونے کا مسئلہ ہے سر، چمگادڑ کو آنکھیں دینے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ انڈائریکٹ قسم کی نصیحت میں جائیے. سر ڈائریکٹ نصیحتوں سے نکل آئیے. ویسے تو ہمارے یہاں میں بھی انہی میں شامل ہوں ویسے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ہم اپنے بچوں کو ایک نہ ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس سے بچے دور بھاگتے ہیں. صحیح جی. یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو وہ ڈائریکٹ نصیحت ہے، اس سے دور جانا چاہیے. سر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے بڑے انٹرسٹ کی چیز چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی، ڈسکشن، تو حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ نماز کی بریکٹ بڑی ہے میرے پاس، میں آدھے گھنٹے کے بعد بھی نماز پڑھ لوں گا، اسٹل آئی بی آن ٹائم. سر تو میں فوراً کہتا ہوں کہ یار 1 منٹ میں ذرا 2 سجدے دے کے آیا. صحیح سر. چلا گیا. اس کا امپیکٹ کچھ دنوں کے بعد میں دیکھوں گا سر کہ میرے بچے میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ واہ چلیے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں. آپ نماز پڑھی اچھی بات ہے. اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ ابو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کہ نہیں یار یہ جھوٹ ہو جائے گا، تو 1 منٹ ان کو دروازے پہ تک لے آئیے، میں خود معذرت کر لیتا ہوں. صحیح جی. آہستہ آہستہ وہ اس بات سے دور چلے جائیں گے. سر تو یہ نصیحتوں پہ نہ جائیں ہم. سر یہ میتھڈ استعمال کی بات یہ ہے کہ بڑا افیکٹو ہے. ان کا سوال میرے لیے تھوڑا مشکل، جیسے ایگزام میں اکثر پیپر میں آ جاتا ہے تو
سوال مشکل ہے، لکھ کر جواب میں تو شیٹ پر لکھ کے آ جاتا تھا، سر سوال مشکل ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھاؤں کہ ٹھہراؤ سے ان کا مراد یہ ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے. سر ایسے ہی ایک ایسے ہی سر. ایسی ڈگر پہ زندگی چل نکلے سر جہاں ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں مڑ مڑ کے سر ہیلپ کے لیے. سر اگر یہ میں سوال صحیح سمجھا ہوں ایسا تو اس کا تو جواب بڑا آسان سا ہے. سر انسان کی زندگی میں وہی کچھ پیدا ہو جاتا ہے جو وہ دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے. تو اگر میں دوسروں کو خوشی پرووائڈ کرتا ہوں، سر ایسے موقع دیتا ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں میرے پاس آ کے، سر تو اسی سے مجھے سچی خوشی ملے گی. خوشیاں سمیٹنے سے خوشیاں نہیں ملتی، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں. بے شک سر. ایک بڑی سمپل بات ہے. سر جیسے عزت کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ہم سبھی سینسٹیو ہیں اس معاملے میں، سر کہ مجھے یہ ہمیشہ گلا رہتا کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میری عزت ہی نہیں کی، سر یہ شکوہ رہتا ہے. لیکن وہاں میں ایک بات بھول جاتا ہوں کہ میں دوسروں کو خود کتنی عزت دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. ایک بات تو یہ ہے. سر دوسری مجھے ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو نہیں یاد رہتی کبھی، کہ کسی کو عزت وہی شخص دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے. واہ 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 بے شک بے شک سر بے شک سر. تو مجھے دوسرے سے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں خود عزت والا ہوں یا نہیں ہوں کہ میری عزت کی جا سکے. سر تو یہ دو ایسے نقطے ہیں سر جو ہماری زندگی کو ایسا خوشگوار بنا دیں گے سر کہ ایک تو یہ ہم سمجھ لیں کہ خوشیاں سمیٹنے سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں، سر خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں انسان کو. سر اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے. ٹھیک سر. تو یہ دو باتیں اگر آ گئیں زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. تیرا ہو گیا. تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کشف ہے کیا. جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جب وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے تو رب تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے کارخانے قدرت میں ایک حد تک، یہ ایمفسس ہے میرا اس بات پر، ایک حد تک جہاں تک وہ چاہتا ہے انسان کو جھانکنے کی اجازت دیتا ہے یا اس کے نالج میں لاتا ہے. وہ تو وہ چیزیں جو ہماری ظاہری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جب ہم وہ دیکھنے لگتے ہیں تو وہ کشف کہلاتا ہے. اب یہ کشف کے پھر آگے دو بڑی قسمیں ہیں. ایک تو کشف اختیاری ہے جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کہ جب چاہیں وہ حالت کشف میں چلے جائیں اور دیکھ لیں چیزیں. ٹھیک سر ٹھیک سر. اور ایک کشف وہ ہے جو جاری ہوتا ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں، وہ کسی وقت ہو جائے گا کسی وقت نہیں ہوگا. یہ دو بڑی قسمیں ہیں اس کی. اب اس میں آگے پھر جا کے بہت سی قسمیں شروع ہو جائیں گی. کشف القبور ہے، کشف شخصی ہے، سو آن سو فورتھ، بہت ہیں. اب جو آدمی اللہ کا ہو گیا ہے تو اللہ کا ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات، اپنے ارادے، اپنے تمنائیں، ان سب کو وہ اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا شخص رب تعالیٰ پر کلی طور پہ بھروسہ کرتا ہے. یقین تو ہم سب رکھتے ہیں
وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. یہ بہت اہم چیز ہے. تو وہ رب پر بھروسہ کرتا ہے. تو جو رب کی طرف سے آ جائے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے رب کا. وہ ہماری طرح بلایا نہیں پھرتا. تو جہاں انسان اس مقام پر چلا جائے کہ وہ رب کا ہو کے رہ جائے, اپنی تمام ارادے اور خواہشات اور تمنائیں سب رب کے احکامات کے تابع کر دے, ان کو چھوڑ دے, جہاں وہ رب پہ کلی طور پر بھروسہ کرنے لگے, وہاں جو کچھ وہ دیکھے گا وہ رحمانی ہوگا. اور جہاں اس کے اندر کہیں ہماری ذاتی خواہش شامل ہو جائے گی وہ شیطانی ہو جائے گا. نفس آ گیا. تو اس کے لیے شیطانی تو ذرا لفظ بہت سخت ہے, نفسانی کہہ لیجیے, وہ تھوڑا پولائٹ ورڈ ہے اس کی نسبت. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے چاہا تھا اس سے متعلق تو نہیں کہیں نظر آ رہا, تو وہ ہمارا نفس ہمیں دکھا رہا ہے. یہ ایک میں نے ابھی ایک گزارش کی تھی کہ خواب آپ 2 بجے کے بعد مت سنائیے, ایک بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ خواب صرف ایسے آدمی کو سنائیے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ علم تعبیر رکھتا ہے. تو اس لیے خواب کا جواب تو میں نہیں دے رہا کہ آپ کا خواب ضائع نہ ہو. جو پہلی بات ہے اس کا جواب بھی میں نے ابھی دیا کہ ہوتا یہ ہے کہ میں کسی صاحب کے پاس گیا پہلی بار, تو ان کی گفتگو سے متاثر ہو گیا. تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں یہیں بیعت ہو جاؤں گا. لیکن کچھ عرصہ جانے کے بعد وہ اطمینان میرا رخصت ہو گیا. تو پھر کیا کروں گا میں؟ تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی محتاط رہوں اور 4-6 مہینے میں وہاں جا کے دیکھ لوں اس کا. باقی وہ جو آپ نے توحید کی بات کی ہے بہت اہم چیز ہے. جو آدمی صاحب علم ہے وہ توحید پر بے پناہ قسم کا نہ صرف یقین رکھتا ہے بلکہ اس کو پھیلاتا بھی ہے. اسی لیے جو صحیح آپ کو صاحبان علم ملیں گے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آیا ہے میں اس کے سوال کا جواب دے دوں اور یہ چلا جائے. وہ دھکیلتے ہیں رب کی طرف انسان کو, واہ, اپنی طرف نہیں بلاتے. تو توحید تو بنیاد ہے ہر چیز کی. اور ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی کتنی ہی خوبصورت گفتگو کیوں نہ کر رہا ہو, ہر وہ بات جو قرآن, حدیث, سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ باطل ہے. جو قرآن, حدیث, سنت اور صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے وہ اس کو آپ ایڈاپٹ کر لیجئے, وہ درست ہوگی. کیونکہ یہاں شرک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, وہ تو سبق ہی توحید کا ہے. ہمیں محتاط رہنا چاہیے کسی کے پاس جب جائیں, اس کی گفتگو سنیں تو اس پر سب سے بڑی پہچان ایک بتا رہا ہوں کہ جو صاحب علم ہوگا وہ اپنے پاس آنے کے بجائے لوگوں کو خدا کی طرف دھکیلے گا کہ رب کی طرف رجوع کرو, وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے, وہ تمہارے بھی سنتا ہے میری بھی سنتا ہے, رب کی طرف جاؤ. آپ کے طرز زندگی کے لیے وہ ایک آسان راستہ بتائے گا.
وہ ہے سنت کا راستہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے ایمان کے مطابق عملی قرآن ہے، کیونکہ خود رب نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتے جو کہ ان کو میری طرف سے نہ جاتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات آپ کے عملی زندگی، عملی قرآن ہیں، تو اس کو ہم فالو کر لیں، نہایت آسان ہے، وہاں کنفیوژن نہیں آئے گا کوئی۔ ایک اقبال کا دن گزرا ہے سر چند دن پہلے، 9 نومبر سر، بڑا اہم دن ہے سر۔ اقبال کے سارے اشعار بڑے فیمس ہیں، لیکن ایک ایسا شعر ہے سر جو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے سر۔ اس کے شعر میں ایک ایسا سر گہرا معنی ہے سر، اور اتنی بڑی نوید ہے سر، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سر۔ سر وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں سر۔ یعنی اتنی بڑی ایک اقبال جیسا بندہ، ایک بڑا ولی درویش یہ میسج دے رہا ہے کہ لوح و قلم بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے سر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو وفا ہے، جو محبت ہے سر، اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے سر؟ یعنی وہ کون سی وفا ہے جو حاصل کر لی جائے یا اس پہ پورا اترا جائے تو لوح و قلم پھر آپ کے ہو جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، صحیح سر، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ رب کا کیسے بنا جائے؟ ہمارے پاس پیغام آیا رب تعالیٰ کا، پیغام حق، دین اسلام، یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو کمپائل کروا دیا قرآن پاک کی صورت میں۔ یہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ گئے، یہ پیغام ہدایت بھی ہم تک یہ پہنچا قرآن کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم تک پیغام زبانی نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے عین مطابق ڈال دیا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اصل میں عملی قرآن ہے، کہ وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزار لیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میری زندگی کے چلن سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہی وفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ توبہ جو کرتے ہیں ہم، توبہ کو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ توبہ جو ہے وہ جفا سے وفا تک کا سفر ہے، کہ جب ہم نے اللہ کے فرمان کے برعکس کام کیے تو وہ ہم حالت جفا میں چلے گئے۔ جب ہم اس پہ شرمندہ ہو کے رب کے حضور گزری ہوئی زندگی کے بارے میں توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں کہ میں آئندہ پابند رہوں گا تو یا باری تعالیٰ تیرے احکامات کا، تو یہ جفا سے وفا کا سفر ہو جائے گا۔ تو وفا اس معنی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، پیار کریں، اور اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اس رنگ میں جو رنگ رابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رب کو یہ رنگ پسند ہے، اس میں زندگی ڈھال لیں، تو یہ وفا ہو گئی۔ تو جب ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہم رب کے ہو جائیں گے، رب ہمارا ہو جائے گا، تو یہ لوح و قلم خود ہی ہمارے ہو گئے۔